آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و سندنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ نہایت قابل صدق احترام مولانا محمد صدیق صاحب مدد اللہ العلی، حضرات علماء کرام، محترم مولانا قاری عبدالرحیم صاحب، ہمارے لیے آج انتہائی خوشی کی بات ہے کہ اس علاقے میں ایک دینی درسگاہ کا افتتاح کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، آج بہت ساری باتیں ذہن میں ہیں، لیکن باوجود میں ان کا اظہار نہیں کروں گا۔ چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، علم کے حوالے سے، دینی علم کے حوالے سے، تدریس کے حوالے سے، اور پھر اس تدریس کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کا تغرہ امتیاز ہے، تربیت، اس کے حوالے سے۔ حضرات گرامی، میرے محترم علماء کرام نے نہایت شرح و بسط کے ساتھ نہایت مفید علمی گفتگو فرمائی۔ کوئی شک نہیں کہ سارے علماء کرام ماشاءاللہ اصحاب علم و فضل ہیں۔ بعض کے ارشادات میں سن سکا ہوں، بعض سے محروم رہا ہوں، سب قابل قدر ہیں، لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، برملا کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دوست مولانا قاری محمد امین صاحب، نقشبندی نقشبندی یہ تھوڑا سا خلط مبحث ہو جاتا ہے، تو مولانا قاری محمد امین صاحب نقشبندی، جب بھی میں ان کا خطاب سنتا ہوں تو سچی بات یہ ہے کہ پہلے سے زیادہ دل خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ الحمدللہ ان کے ہر خطاب میں ان کے علم کے اضافے کی شہادت مل رہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اضافہ کرتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ تمام علماء کرام تھے اور میں علوم دینیا کا ایک نہایت ہی ادنا سا طالب علم، اور میں بغیر کسی تصنع بناوٹ کے اور بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک زندگی کی 40-45 بہاریں گزار چکا ہوں، لیکن یوں محسوس کرتا ہوں کہ دینی علوم کی ابجد سے بھی اب تک واقف نہیں ہوا۔ یقین کیجئے کہ جب بھی کسی لائبریری میں داخل ہوتے، کسی عالم دین کی خدمت میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو اس عالم دین کے ارشادات، ملفوظات کو سننا اور پھر اس لائبریری میں پڑھی ہوئی کتابوں کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے
کہ شاید ابھی تک تو ہم نے پڑھنے کا آغاز بھی نہیں کیا ہے. یہ ایک اتھا سمندر ہے. لوگ عالم ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں، بڑے حوصلے کی بات ہے، لیکن حضرات گرامی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اسلاف گزرے، جو ہمارے متقدمین علماء گزرے ہیں، ان میں سے کسی ایک عالم کی لکھی ہوئی کتب کو بالاستیاب پڑھنا آج کے طالب علم کے بس کا ہوگی نہیں ہے. میں صرف ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہماری فقہ حنفی کی ایک مشہور کتاب ہے جس کا نام تو لوگ لے لیتے ہیں لیکن بعض کو اسے دیکھنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا ہے، اور وہ ہے المبسوط سرخسی کی، جنہیں فقہائے احناف شمس الائمہ کا خطاب دیتے. آپ ذرا غور فرمائیے گا دوستان محترم، ان لوگوں کے علم کی، ان کی علمی وسعت کی، ان کی علم کی گہرائی اور گہرائی کی. مبسوط سرخسی کے مدون، اور ان کو مدون نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ یہ تو ان کے لیکچرز ہیں، ان کی تقاریر ہیں، اور تقاریر کس حال میں کی؟ حضرات گرامی، بادشاہ وقت نے ان کو ایک اندھے کنویں میں قید کر دیا، پانی سے خالی ایک کنویں میں ان کو پھینک دیا گیا. ان کے شاگرد، ان کے تلامذہ الگ صبح کنویں کی منڈیر پر آ کر بیٹھ جاتے تھے. قلم، دوات، کاغذ ان کے پاس ہوتا تھا. وہ اوپر سے مختلف فقہی کتب کے متون کو پڑھتے تھے، اور سرخسی جن کے پاس کنویں میں کوئی کتاب نہیں ہوتی تھی، کوئی نوٹس نہیں ہوتے تھے، کوئی کاپی نہیں ہوتی تھی، وہ اوپر سے متون پڑھتے تھے. سرخسی اس کنویں کے اندر بیٹھے ہوئے ان متون پر اپنی تقاریر کرتے تھے، اپنے ملاحظات کو بیان کرتے تھے، ان کی شرح بیان کرتے تھے، اور اوپر بیٹھے ہوئے ان کے تلامذہ اور شاگرد اس شرح کو لکھتے تھے. لکھتے رہے اور سرخسی کی بولی ہوئی وہ شرح 29 جلدوں میں محفوظ ہو گئی. 29 بڑی طویل جلدوں میں، بڑی ضخیم جلدوں میں وہ سرخسی کے وہ ملاحظات ہیں، وہ سرخسی کی وہ تقاریر ہیں جو انہوں نے اندھے کنویں میں بیٹھ کر کی، اور ان کے تلامذہ اور شاگردوں نے کنویں کے منڈیر پر بیٹھ کر لکھی. یہ فقہ حنفی کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے جسے مبسوط سرخسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور حضرات گرامی، آج فتاویٰ لکھنے والے مبسوط سرخسی کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ درس نظامی کا کوئی بڑے سے بڑا عالم اس پورے دعوے کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، پورے تیقن کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرخسی کی 29 جلدوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے. فتوے کے لیے وہ مختلف ابواب کو اور مختلف ان کے احکامات جس شعبے میں جس باب پر وہ مشتمل ہے ان کو تو لوگ دیکھ لیتے ہیں، لیکن کوئی شخص یہ دعوے سے کہے کہ میں نے ان 29 جلدوں کو بالاستیاب پڑھا ہے، میرے خیال میں یہ صرف دعویٰ ہوگا، اس پر عمل بڑا مشکل ہے. تو دوستان محترم، ہمارے ان علماء نے بڑی خدمات سر انجام دی، لیکن میں جس جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور خاص طور پر ہمارے وہ حضرات، وہ علماء کرام جن کا روحانی دنیا سے تعلق ہے، جو خانقاہی نظام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، حضرات گرامی، ان کا تغرہ امتیاز یہ ہے کہ وہ تعلیم اور تربیت کو لازم و ملزوم سمجھتے ہیں. ایسی تعلیم جس میں تربیت کا فقدان ہو، ایسی تعلیم جو تربیت سے نہیں دست ہو، جو انسان کو عالم تو بنا دے لیکن انسان نہ بنائے، وہ خدا کے رسول کو مطلوب نہیں ہے. آج حضرات گرامی، میرے دوست نے بہت اچھی جانب ہمارے علماء کی توجہ کو مبذول کیا ہے کہ آج پاکستان میں، برِ صغیر پاک و ہند میں، اور پھر پوری دنیا اسلام میں
مدارس کی بہتات ہے، بے شمار علماء ہے، گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، اور ہر شہر میں اور ہر بازار میں اور ہر قریے میں مدارس کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج علماء کرام لوگوں کے دلوں سے اپنے مقام اور مرتبے کی عظیم عمارت کو مسمار کر چکے ہیں؟ آج لوگ کیوں ان کو، کسی کو کوئی مولوی ڈیزل کہتا ہے تو کسی کو کسی اور خطاب سے سرفراز کرتا ہے، کیوں؟ آج پورے پاکستان میں ابھی کچھ وقت گزرا ہے، الیکشن ہوئے ہیں، کیوں کوئی مولوی منتخب ہو کر نہیں آیا؟ کیوں کسی مولوی کی طرف لوگوں نے توجہ نہیں کی؟ مجھ سے پنڈی کے عالم جماعت اسلامی سے متعلق تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ لوگوں نے علماء کو ووٹ کیوں نہیں دیے؟ یہ اس الیکشن کی بات نہیں ہے، پچھلے الیکشن کی بات، کہ یہ علماء کو لوگوں نے ووٹ کیوں نہیں دیا، کیوں مسترد کر دیا ہے؟ میں نے کہا آپ تو مجھ سے یہ سوال کر رہے تھے، لیکن مجھے تو اس دن کی فکر دامنگیر ہے کہ جب لوگ یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ ووٹ دینا تو درکنار بات ہے، لیکن لوگ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم آپ کو مسلح سے پیچھے ہٹ کر کے کسی داڑھی مڈے کو مسلح پر کھڑا کر دیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنا وہ آپ سے زیادہ افضل گردانتے ہیں۔ یہ وقت آنے والا ہے، اس وقت سے ڈرو، اس لیے کہ علماء کرام، میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اس طبقے میں بھی شامل ہوں، میں بھی اس نظام کا حصہ ہوں، میں کسی کو تنقید اور تنقید کا نشانہ نہیں بناتا، میں خود احتسابی کر رہا ہوں، اپنا احتساب کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، ہم نے کفر کی مشینیں لگائی، ہم نے شرک کی مشینیں لگائی، آج ایک مدرسے سے دوسرے مدرسے کے لوگوں پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اس مدرسے سے اس مدرسے پر پتھر برسائے جاتے ہیں، دشنام ترازی، تان ترازی اور بلا بے بنیاد قسم کی فتویٰ بازی کا ایک بازار گرم۔ لوگ سوچ رہے ہیں، عام طبقہ، دیہاتوں میں رہنے والا پڑھا لکھا طبقہ جب علماء کی تقاریر سنتا ہے، مساجد میں جاتا ہے، وہ رات کو لیٹ کر سوچتا ہے کہ مسلمان کون ہے، کس کو مسلمان کہیں، اور پھر وہ برتہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ وہ علماء کرام جو مساجد میں لوگوں کو دست و گریبان کر رہے ہیں، جو مساجد میں فتنہ پردازیاں کر رہے ہیں، جو مساجد کو جنگ و جدل کا اکھاڑا بنا رہے ہیں، جب ان کے سیاسی مقاصد کا وصول آتا ہے تو وہ باہم شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ ہم انہیں ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم ایک مسلک کے لوگوں کو دوسرے مسلک کے لوگوں کے سامنے اپنے ذاتی اغراض کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے دیکھتے ہیں۔ میں ایک ایسے مقام پر بیٹھا ہوا ہوں اسلام آباد میں آئے روز کے تماشا دیکھتا، اپنی آنکھوں سے دیکھتا، خدا کی قسم دیکھتا ہوں کہ میں جن لوگوں کو مساجد میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہوئے سنتا ہوں، میں دوسرے ہی لوگ اسی مسلک کے کسی عالم کے سامنے انہیں اپنی گردن کو جھکائے ہوئے دیکھتا ہوں، اپنی مطلب براری کے لیے، اپنی مادی منفعت کے لیے، اپنے ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف ان عوام کو بیوقوف بنانے والی بات۔ ہر شخص ہے جو 1.5 انچ کی مسجد بنائے ہوئے اور اس نے اپنا ایک حلقہ بنایا ہوا ہے، وہ اگر حلقہ ٹوٹ جائے تو اس کے حق میں نعرے لگانے والا کوئی نہیں رہتا۔ خدا کے بندو، اگر لوگوں میں عزت اور مقام اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کے سامنے اس دین کو پیش کرو جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دین ہے۔ اپنی ذاتی اغراض کو مت سامنے رکھو۔ چند روز پہلے ایک مجلس میں اسی طرح کی بات ہو رہی تھی بگھار شریف کے حوالے سے۔ میں نے برملا ایک بات کہی تھی اور آج کی اس مجلس میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں اور پوری قوت کے ساتھ اور پورے شرح صدر کے ساتھ دہرانا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، کہ جو اللہ کا حکم ہے، جو میرے آقا و مولا حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جو صوفیہ کا طریقہ کار ہے، جو خواجہ نظام الدین کا طریقہ کار ہے، جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا طریقہ کار ہے، جو حضرت داتا علی حجویری کا طریقہ کار ہے، ہم اس کو ڈنڈے کی چوٹ پر بیان کریں گے، چاہے ہمارے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی ایک شخص بھی نہ ہو۔ ہمیں کسی پیری مریدی کی ضرورت نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو پیش کرنا ہے۔ اگر کوئی راضی ہوتا ہے تو ہو، ناراض ہوتا ہے وہ اپنے گھر ہے، ہم اپنے گھر ہیں۔ ہمیں کسی سے بھی اپنے عقائد پر مہر لگوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے قبر میں جانا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا منہ دکھانا ہے۔ ہم بدعمل ہو سکتے ہیں، بدعمل ہو سکتے ہیں، بدعمل ہو سکتے ہیں، لیکن پھر کہتا ہوں ہم منافق نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم کبھی منافقت نہیں کریں گے۔ جو عقیدہ ہمارا ہے اسے یہاں بھی کہیں گے، اسے بغداد شریف کے منبر پر بھی کہیں گے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ علی ذالک پاکستان کے اس میڈیا پر بیٹھ کر کہا ہے جس کو خیبر سے لے کر کراچی تک 12 کروڑ عوام سنتے ہیں۔ لوگوں نے مجھ سے وہاں بھی کہا کہ تم ایسے، لوگوں نے مضمون لکھے میرے پاس موجود ہے، پشاور کے اخبار نے آدھا صفحہ مجھ پہ لکھا کہ یہ شخص غیر مرئی انداز میں اپنے عقائد کی تشہیر کر رہا ہے اور ایک مخصوص طریقے کے ساتھ لوگوں کو ایک خاص راہ پر ڈال رہا ہے۔ میں نے کہا ٹی وی میری ضرورت نہیں ہے، یہ تو آنی جانی کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹی وی کے 2 پروگراموں کے حصول کے لیے میں اپنے نظریات کو بدل دوں۔ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہاں بھی پڑھتا ہوں، ٹیلی ویژن پر تقریر کرتا رہا، وہاں بھی پڑھتا رہا، دوستان محترم، آج ایک مدرسے کا افتتاح ہو رہا ہے۔ میں یہاں کسی علمی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں صرف یہاں کے مقامی لوگوں سے یہ کہنا چاہتا کہ دوستان محترم، یہ کفر و شرک کی مشینوں کو بند کرو، خدا کے لیے علم دین کو پھیلاؤ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی انحطاط ہے، کوئی آٹے کا رونل ہوتا ہے، کوئی سیاسی افطری کا رونل ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ بحران پیدا ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے یہ بحران پیدا ہو گیا ہے۔ خدا کے بندو ذرا غور تو کرو کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا بحران اخلاقی بحران ہے۔ اخلاق کی اس انحطاط کی دہلیز پر آپ جا چکے ہیں کہ وہاں سے اگر واپس نہ آئے تو دوستان محترم قوموں کی تاریخ میں آپ کا نام نہیں ہوگا۔ آپ ان مدارس کو تربیت گاہ بنائیں، ان مدارس کو لوگوں کے قلوب کی تطہیر کا مرکز بنائیں۔ یہاں پہ جو لوگ آئیں، جو پڑھیں، ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے محبت اور نفرتوں کے بیج نہ بوئیں۔ آج تو حیران کن بات ہے کہ مساجد سے نکلنے والے علم لے کر نہیں نکلتے، وہاں سے کلاشنکوف لے کر نکلتے۔ میں حیران ہوا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں نے ایک اخبار میں فوٹو دیکھا، آپ حیران، پوری قوم حیران ہو سکتی ہے، اور کیوں علماء کا وقار مجروح ہوا ہے۔ اس کی صرف ایک صورت دیکھا، میں نے ایک عالم دین کو جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے ان کا فوٹو لیا گیا جو اخبار میں چھاپا گیا، وہ ممبر کی دوسری سیڑھی پہ بیٹھے تھے اور تیسری سیڑھی پہ ان کا گارڈ بندوق لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ غور فرمائیں کہ جہاں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ خطبہ دیتے وقت آپ اللہ پر بھروسہ نہ کر سکے، اللہ پر توکل نہ کر سکے، اور آپ کی حفاظت کے لیے ممبر کی تیسری سیڑھی پہ، اور پھر اسی پر گرا لگائی اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے ملتان میں، اور وہ بھی اخبار میں چھپا۔ اس نے کہا ہمیں توکل اللہ کا درس دینے والے، ہمیں یہ کہنے والے کہ صرف اللہ پر بھروسہ کرو، ان کی اپنی کیفیت کے دیکھو کہ وہ ممبر پر بیٹھ کر خطبہ نہیں دے سکتے تاکہ ان کا گارڈ ممبر کی تیسری سیڑھی پہ نہ بیٹھا۔
یہ ہمارے مدارس کی ناکامی کا سبب ہے۔ آج ہوتا کیا ہے؟ وہ علم میں گہرائی نہیں رہی، وہ علم میں گہرائی نہیں رہی۔ ہوتا کیا ہے؟ آج مدارس میں کیا ہو رہا ہے؟ جس مسلک کا کوئی مدرسہ ہے، اس مسلک کے جو ممیزات ہیں، اس کے جو مخصوص عقائد ہیں، ان طالب علموں کو صرف وہ رٹائے جاتے ہیں۔ کسی مدرسے میں الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھایا جاتا۔ کیا سب ٹھیک ہے کہ نہیں؟ صرف وہاں پہ نوٹس لکھوائے جاتے ہیں۔ تمہارا فلاں فرقے سے مقابلہ ہوگا، سابقہ پڑے گا، ذرا یہ یاد کر لو، ذرا علوم اور فنون کو تم ذرا ان میں مہارت تامہ حاصل کر لو تاکہ تم مخالف کا جواب دے سکو۔ دوستان محترم، جہاں خلوص کی اور للہیت کا یہ عالم ہو، اس علم کے کیا مفید نتائج برآمد ہوں گے؟ آپ قرآن کو صرف اس لیے پڑھیں کہ مخالفین کا جواب دے سکیں۔ قرآن کو اس لیے نہ پڑھیں کہ کل آپ کی اندھیری کوٹھڑی میں آپ کا وہ معاون و مددگار ہوگا، تو اس قرآن کی برکتوں سے، اس کی فضیلتوں سے، اس کی عظمتوں سے آپ اپنے قلوب و اذہان کو کیوں کر منور کر سکتے ہیں؟ دوستان محترم، آپ قرآن کو صرف اس لیے پڑھیں کہ وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقائص کو تلاش کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حیثیت کو تلاش کریں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ان میں اور ہم میں کیا فرق تھا۔ تو پھر مجھے بتاؤ، حضور کی رحمت کا سایہ آپ پر کیسے فکر ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ دوستان محترم، اور یہ چارج ہے، میں آپ ہم سب اس سے پوری طرح واقف و آگاہ نہیں ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب بر صغیر پر انگریزوں کا قبضہ تھا۔ میں اس لیے تقریر کو لمبا کر رہا ہوں کہ اللہ کرے حضور قبلہ آ جائیں، تو دعا تک میں بات کو لمبا کر رہا ہوں، جان بوجھ کے اس سما خراشی کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ دوستان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ بر صغیر کی علمی زبان فارسی تھی۔ بر صغیر کی علمی زبان فارسی تھی۔ جب یہاں پر انگریزوں نے قبضہ کیا، اپنا اقتدار جمایا اور تسلط حاصل کیا، اب وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ مسلمانوں کے اقتدار کو ہمیشہ کے لیے پیبند زوال کیسے کیا جا سکتا ہے۔ وہ بڑی زیرک قوم تھی، وہ بڑی سوچ سمجھ رکھنے والی قوم تھی۔ انہوں نے سوچا کہ جب تک علمی طور پر ان کو زیرو نہ کیا جائے، اس وقت تک یہ معاشرتی طور پر زیرو نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اس کا انہوں نے یہ حل نکالا کہ راتوں رات انہوں نے بیک جنبش قلم فارسی کو ہٹا کر انگریزی کو ذریعہ اظہار بنا دیا، سرکاری زبان بنا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رات کو سوئے تو عالم تھے، صبح اٹھے تو جاہل تھے، اس لیے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ان کی معاشرتی حیثیت ختم ہو گئی۔ اور رات کو جو سوتے وقت جاہل تھے، صرف انگریزوں کی طرح منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بول لیتے تھے، جب وہ صبح اٹھے تو وہ اقتدار پر قابض تھے۔ اور بھرپور آپ حضرات تمام بیٹھے رہیے اور مجلس ختم ہو جائے اس وقت پھر ہم یہ باتیں کھڑے ہو جائے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ ہمارے بندے بے ہوش ہو بھائی، بے ہوش سارے بے ہوش۔ سارے بندے بیٹھے جو بھائی بیٹھے
عرض یہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ یہ کر رہا تھا کہ انگریز نے وہ سازش کی اور رات کو سوتے وقت جو عالم تھے جب صبح اٹھے تو جاہل تھے، اور جو رات کو سوتے وقت جاہل تھے جب صبح اٹھے تو وہ مسند اقتدار پر قابض تھے. یوں بر صغیر میں علم کا معیار بدل گیا. اس وقت ایک درس نظامی تجویز دیا گیا اور درس نظامی کو ترتیب دینے کی، اس کی تدوین کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ شاید درس نظامی سے متعلق لوگ بھی اس حقیقت سے واقف و آگاہ نہ ہوں کہ اس وقت صرف آئلی قوانین، مسلمانوں کے وراثت کے قوانین اور مسلمانوں کے نکاح و طلاق کے قوانین کو علماء کے سپرد کیا گیا، اور مسلمانوں نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس وقت درس نظامی کا ایک نصاب ترتیب دیا کہ جو لوگ منصب قضاء پر متمکن ہوں یا جو لوگ فتوے کی خدمت سر انجام دیں ان کو ان علوم سے واقف و آگاہ ہونا چاہیے جو فتویٰ نویسی کے لیے اور طلاق اور میراث کے مسائل سے لوگوں کو واقف و آگاہ کرنے کے لیے ضروری تھے. اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے درس نظامی ترتیب دیا گیا، اور پھر یہی وجہ ہے کہ اس درس نظامی کے پورے نصاب میں اب تو کچھ مدارس نے اس میں تبدیلیاں کی ہیں، لیکن پرانا درس نظامی آپ اٹھا کر دیکھیں اس میں سیرت کی کوئی کتاب نہیں. اب وہ عالم جو فارغ التحصیل ہونے کے بعد حضور کی زندگی سے ہی واقف و آگاہ نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں کیا تبدیلی پیدا کرے گا؟ اور تاریخ کی کوئی کتاب، تاریخ اسلام کی کوئی کتاب اس میں نہیں، خلفائے راشدین کا کوئی حصہ اس میں شامل نہیں. حضرات محترم بالکل اسی طرح آپ پرانے درس نظامی کو دیکھیں، اس میں قرآن کی تفاسیر کے اور خاص طور پر جلالین کے اور جلالین کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اس میں صرف اور نحو کے مسائل کو، اور وہ تفاسیر میں مختصر ترین تفسیر ہے اس لیے اس کو شامل نصاب کیا گیا. اور اس کے بھی یہ جلالین کیوں کہتے ہیں اس کو؟ یہ دو جلال الدین تھے، جلال الدین ماہوی اور جلال الدین سیوطی، ان دونوں نے مل کر اس کو لکھا تھا، اس لیے اس کو جلالین کہتے ہیں. اور اس کے بھی منتخب حصوں کو نصاب تعلیم میں اس وقت کے درس نظامی میں شامل کیا گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت جو علماء نکلے وہ مسند افتاء پر فائز ہوئے، منصب قضاء پر متمکن ہوئے، اور ماشاءاللہ انہوں نے فتویٰ نویسی کے میدان میں اور منصب قضاء میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے، ملک و ملت کی بہترین خدمت کی. لیکن اب تو ہم ایک آزاد ملک کے باشندے ہیں، اب تو ہم ایک ایسے ملک میں بستے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر معرض وجود میں آیا تھا. اب تو یہاں کے عالم کو علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ اصلی علوم سے بھی واقف و آگاہ ہونا چاہیے. اس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور سنت ہونی چاہیے، دوسرے ہاتھ میں اصلی علوم ہونے چاہیے، اور سر پر اللہ اور اس کی
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ताज सजा हुआ होना चाहिए, फिर वो दुनिया की इमामत का फरीजा सर अंजाम दे सकता है। दोस्तान मोहतरम, आज आप एक मदरसे का इफ्तिताह कर रहे हैं। कारी अब्दुल रहीम साहब मोहतरम को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि यहां पर उन्होंने आज इब्तदाई दौर में एक मदरसे के इफ्तिताह का प्रोग्राम बनाया है और सिर्फ नाज़रा कुरान पाक का आगाज यहां पर हो रहा है। इस ज़िम्न में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, हमारे पढ़े लिखे लोगों में बड़ी कुव्वत के साथ एक तबका है जो दानिशवर कहलाता है, दानिशवर कहलाता है बज़ौम खेश। दोस्तान मोहतरम, यहां भी लंबी बात हो जाएगी, दानिशवरों की बड़ी किस्में फैल गई है पाकिस्तान में। जिस तरह जड़ी बूटियां निकलती है ना, इस तरह के दानिशवर जन्म ले रहे हैं और वो पूरी कुव्वत के साथ मुसलमानों के अंदर एक गुमराह कुन नजरिए को फैला रहे हैं। और वो गुमराह कुन नजरिया क्या है? वो कहते हैं कि कुरान पढ़ने के लिए आया है, समझने के लिए आया है, ये किताब हिदायत है, इसको पढ़ो, इसको समझो और समझकर इस पर अमल करो। जब तुम इसको समझ नहीं सकते, जब तुम इसके मानी और मफाहीम का इदराक नहीं रखते, तो ये वैसे ही अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक पढ़ने की क्या जरूरत है? ये तुम धड़ाधड़ हाफिज़े कुरान बना रहे हो। ये हमारे नाबीना हज़रात जो कुरान के मानी और मफाहीम नहीं जानते, ये क्यों रट रहे हैं इसको अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक? ये तो इंसान की दिमागी सलाहियतों का तुम इस्तेहसाल कर रहे हो। क्यों ये जुल्म कर रहे हो कौम पर कि जो उनकी सलाहियतें किसी और बेहतर मकसद के लिए सर्फ हो सकती है, तुम उनको कुरान रटवाने पे लगवा देते हो। दोस्ताने मोहतरम, मैं इस मुख्तसर तरीन वक्त में और नाज़रा कुरान मजीद के इफ्तिताह के मौके पर पूरी कुव्वत के साथ इस बात का इजहार करना चाहता हूं कि मेरे आका व मौला मुखबिर सादिक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मकासिद बेसत बयान किए गए हैं, उनमें से पहला मकसद बेसत यतलू अलैहिम आयातिही, कुरान पाक की आयात की तिलावत है। उसमें मानी और मफाहीम का जिक्र नहीं है। अगर इसमें तिलावत कुरान में मानी और मफाहीम का जिक्र मौजूद होता, और जिसको आप अंग्रेजी में अंडरस्टूड कहते हैं, वो होता, तो दोस्ताने मोहतरम फिर वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा का इरशाद ग्रामी नाजिल न होता। और एक बात आपकी तवज्जो के लिए, उलमा की तवज्जो के लिए हज़रात ग्रामी, और वयतलू अलैहिम आयातिही, इसके ज़िम्न में ये अर्ज करना चाहूंगा कि मेरे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबुव्वत के सामने इन दानिशवरों का रवैया मौजूद था। इसलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तिलावत कुरान करो, हर लफ्ज के बदले में तुम्हें 10 नेकियां मिलेंगी। और क्या फरमाया? अल्फाज किन का इंतखाब फरमाया? फरमाया अलिफ लाम मीम। अलिफ कहो 10 नेकियां, लाम कहो 10 नेकियां, मीम कहो 10 नेकियां। और ये अलिफ लाम मीम क्या है? ये हुरूफ मुक़त्तिआत है, जिनके मानी और मफाहीम से आगाही का कोई शख्स भी दावा नहीं कर सकता है। फरमाया तुम समझो या ना समझो, तुम उनके मानी और मफाहीम का इदराक कर सको या ना कर सको, लेकिन अलिफ लाम मीम कहो, तुम्हारे नामा आमाल में 30 नेकियां सजा दी जाएंगी। दोस्तान मोहतरम, इसलिए मैं आप हजरात से कहना चाहता हूं और मैं अपने उस जुमले को लौटाना चाहता हूं कि आज के दौर का सबसे बड़ा बहरान हमारा अखलाकी बहरान है। और अखलाकी बहरान का सबब यह है कि हम तालीम से, दीनी तालीम से दूर हो गए। दोस्ताने मोहतरम, गली गली, कूचा कूचा, बाजार बाजार, करिया करिया अंग्रेजी स्कूल खुल रहे, पब्लिक स्कूल खुल रहे। आज घुमा सब इस दौड़ में लगे हुए थे कि हमें दाखिले वहां पर मिल। आज ये जो पब्लिक स्कूल है और अंग्रेजी स्कूल है, उनमें दाखिले के लिए, प्राइमरी में दाखिले के लिए, पहली में दाखिले के लिए जर्नैलों की जरूरत पड़ती। इस कदर रश है, लेकिन यहाँ पे
آپ کی دینی درسگاہوں میں تعلیم مفت، استاد مفت، عمارت مفت، رہائش مفت، سب کچھ مفت ہونے کے باوجود منتیں اس پر بالا ہے، اضافی ہے، پھر بھی کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ ارے دین پڑھانے والے مجھ جیسے لوگوں اپنے گریبان میں جان کر تو دیکھو کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ ہمارے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی، لوگ پاگل تو نہیں ہو گئے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج علماء نے دیکھیں نا، ایک زمانہ ہوتا ہے، ایک زمانہ تھا پاکستان میں فوج کی بڑی عزت تھی، ہر 10 پاس طالب علم کے ماں باپ یہ خواہش رکھتے تھے، یہ تڑپ رکھتے تھے کہ میرا بیٹا کمیشن میں بھرتی ہو جائے، یہی تھا نا۔ پھر اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو وہ کمیشن والی بات غائب ہو گئی، آج ماں باپ نے خواہش شروع کر دی میرا بیٹا انجینئر ہو۔ پھر بات ڈاکٹری پہ جا پہنچی، اور پھر جب باہر کا راستہ کھلا اور دولت ادھر سے آنا شروع ہوئی اور ہماری عزت اور عظمت کا معیار دولت پھیلی، تو پھر انجینئرنگ بھی گئی، اور پھر جناب ڈاکٹری بھی گئی، اور پھر کمیشن افسری بھی گئی، اور ساری کی ساری توجہ دولت پر مرکوز ہو گئی، اور جناب سب کا سب رخ یورپ کی طرف ہو گئے، اس لیے کہ پیسہ وہاں سے آ رہا تھا۔ حضرات گرامی، اگر ہم اپنے مدارس کی بنیاد اس انداز سے اور اپنی منزل کا تعین کر کے، اپنے مقاصد کا تعین کر کے دینی مدارس کے سلیبس کو، اس کے نظام کو اور اس کے معیار تعلیم کو آراستہ کریں، تو جس طرح آج پبلک اسکولوں پر رش ہے، اسی طرح آپ کے مدارس میں رش ہوگا۔ جس طرح وہاں لوگ داخلے کے لیے تڑپتے ہیں، اسی طرح آپ کے ہاں داخلے کے لیے تڑپیں گے۔ دوستان محترم، میں دینی تعلیم کا ایک پہلو اس کی طرف آپ کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دینی تعلیم جو مسلمانوں کا نظام تعلیم ہے، اس میں تعلیم اور تربیت لازم اور ملزوم ہے۔ اس میں استاد اور شاگرد کا رشتہ ہمیشہ ملحوظ نظر رہتا ہے، اور وہ رشتہ جس طرح نسبی رشتے کا ادب اور احترام ہوتا ہے، اسی ادب اور احترام کا وہ بھی تقاضا کرتا ہے۔ اور دوستان محترم، جب تک تعلیم اور تربیت کے نظام کو مربوط کر کے مسلمانوں نے چلایا، تو پھر اسی نظام تعلیم سے کسی مغربی یونیورسٹی سے فارغ غزالی نہیں ہوئے تھے، وہاں ہارورڈ سے پڑھ کے راضی نہیں آئے تھے، وہاں کیمبرج سے پڑھ کے دادا علی حجویری نہیں آئے تھے۔ دوستان محترم، اسی نظام تعلیم کی وہ پیداوار تھے، انہی مساجد میں بیٹھ کر انہوں نے پڑھا تھا، یہی دانو ادب طے کیا تھا۔ لیکن دوستان محترم، میں آپ سے آخری نقطے کی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا روم کا نام ہمارے اکثر لوگ یہاں پہ بہت پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ان کی مذہبی کو قبول عام حاصل ہے، ہر شخص ان سے واقف ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ تصوف کے علاوہ یعنی اس روحانیت کے میدان سے الگ علمی طور پر بھی مولانا روم میدان علم کے اور فن کے ایک تابندہ ستارے ہیں، چمک اور دمک رہے گا۔ لیکن دوستان محترم، آپ میں سے یہاں علماء بیٹھے کتنے لوگ ہیں جو مولانا روم کے ان اساتذہ کے نام سے واقف ہیں جن اساتذہ سے انہوں نے علمی اکتساب کیا؟ کتنے لوگ ہیں جو واقف؟ مجھ سمیت بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے بالاختیار مولانا کی زندگی کو پڑھا ہوگا۔ انہوں نے کسی ایک صفحے پر 2-4 سطروں میں ان علماء کا ذکر پڑھا ہوگا کہ جن سے انہوں نے علمی طور پر اکتساب فیض کیا تھا۔ لیکن جس شخص نے ان کی روحانی تربیت کا اہتمام کیا، جس شخص نے روم کی عزت اور عظمت کو 4 چاند لگائے، شمس تمریز ان سے کون واقف نہیں؟ کون واقف نہیں؟ آج مولوی اٹھتا ہے تو پکار کے کہتا ہے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے ہو تا غلام شمس تبریزی نے جو، اس لیے کہ علم اس وقت تک وہ دمک نہیں آ سکتی جب تک کہ اس پر روحانیت کی پان کو نہ چڑھایا جائے۔ دوستان محترم، یہ دادا علی حجویری، ان کی کشف المحجوب اٹھا کے دیکھیں، یہ فوائد الفوائد خواجہ نظام الدین اولیاء کو اٹھا کر دیکھیں، یہ کتاب اللمع کو دیکھیں، یہ رسالہ مشہریہ کو اٹھا کر دیکھیں، حضرت
شیخ عبد القادر جیلانی کی فتوح الغیب کو اٹھا کر دیکھیں، یہ تمام ان کے علمی شاہکار ہیں، ان کی علمی فضیلت کا منہ بولتا ثبوت ہے. لیکن مجھے بتاؤ کہ کتنے لوگ ہیں جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان اساتذہ کرام کے اسماء گرامی سے واقف ہیں جن سے انہوں نے علمی طور پر اکتساب فیض کیا تھا، لیکن کون نہیں جانتا کہ حضرت خواجہ نظام الدین کو جو ملا وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے قدوم محمد علوم کے سرے سے ملا ہے. اور کون نہیں جانتا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو جو قدر و منزلت نصیب ہوئی وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدوم محمد علوم کا صدقہ ہے. اس لیے کہ تعلیم اور تربیت یہ لازم و ملزوم ہے، اور میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ مسلمانوں کے ہاں تربیت کو فضیلت حاصل ہے تعلیم پر، اس لیے کہ وہ تعلیم جو انسان کی تربیت نہ کر سکے، وہ تعلیم جو انسان کو انسان نہ بنا سکے، وہ تعلیم جو انسان کی قلب ماہیت نہ کر سکے، وہ تعلیم جو انسان کے قلب کو اللہ اور اللہ کے رسول کے نور سے سینکڑ نہ کر سکے، وہ تعلیم بے مقصد تعلیم، کسی کتاب کو رٹ لینے سے عالم نہیں ہوتا ہے. دوستان محترم، آپ مجھے بتائیں کہ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عثمان غنی، یہ صحابہ کرام کی جماعت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، یہ تابعین، یہ تبع تابعین، یہ فلسفہ تو نہیں پڑھے ہوئے، انہوں نے کوئی بڑی بڑی کتابیں تو نہیں پڑھی تھی، وہ ان مختصرات سے اور ان مبادیات سے واقف تھے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں انہوں نے اپنے کانوں سے سماعت فرمائی تھی، لیکن ان کے قلب و ذہن پر اس تربیت کا اثر تھا جو بارگاہ مصطفی سے انہیں حاصل ہوئی تھی. آج دنیا کا ہر شخص ہر مرتبے پر پہنچ سکتا ہے، لیکن ولی اڑتا اڑتا 7ویں آسمان تک پرواز کر جائے، اللہ کے نور کو اپنی ان ظاہری آنکھوں سے دیکھ لے، لیکن یقین کرو دوستان محترم، یہ میرے عقیدے کا حصہ ہے کہ وہ صدیق اکبر کے گھوڑے کے پاؤں سے اٹھنے والی گرد کے بھی برابر نہیں ہوتا. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جنہوں نے اپنی ان ظاہری آنکھوں سے بحالت ایمان چہرہ نبوت کی زیارت کی ہے، دنیا کی ساری عظمتیں، دنیا کی ساری فضیلتیں ان کے قدموں پہ نچھاور کی جا سکتی ہیں. کوئی عظمت، کوئی فضیلت اس معیار پر پوری نہیں اتر سکتی جو ایک نظر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے سے نصیب ہو جاتی ہے. دوستان محترم، اللہ رب العالمین اس مرکز کو تعلیم کا بھی مرکز بنائے اور تربیت کا بھی مرکز بنائے، اور یہاں کی آبادی کو، یہاں کے گردا گرد رہنے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس درسگاہ سے، اس مرکز علم سے وہ علمی فیض حاصل کر سکے. دوستان محترم، یہ جو آج آپ گلے اور شکوے کرتے ہیں کہ باپ کہتا ہے بیٹا بے ادب ہے، گستاخ ہے، بیوی کہتی ہے خامن سرزنش کرتا ہے، اور خامن کہتا ہے کہ بیوی گستاخ ہے، یہ سب اس بات کا سبب ہے کہ ان کو آپ نے علوم دینیا سے آراستہ اور پیراستہ نہیں کیا ہے. اگر اس نسل نو کو مغرب کی طرف سے چلی ہوئی اس آندھی اور طوفان سے بچانا چاہتے ہو تو اس کے سامنے محمد رسول اللہ کی سنت کی دیوار کو کھڑا کرو، اور حضور کی سنت کی دیوار کھڑی ہو گئی. کوئی طوفان، کوئی آندھی اس دیوار کو مسمار نہیں کر سکتی. دوستان محترم، یہ جو لوگ ہوا کے رخ کے ساتھ تبدیل ہو جاتے ہیں، ہوا کے رخ کے ساتھ تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ صاحب عظمت لوگ نہیں ہوتے ہیں. صاحب عظمت وہ ہوتا ہے جو ہوا کے رخ کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا، ہوا کے رخ کو تبدیل کر دیا کرتا ہے. اور اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو، جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ دین پڑھتے وقت اخلاص اور للہیت کی دولت سے مالا مال ہو. اور اساتذہ، نوجوان بھائیوں، نوجوان بیٹوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ علم کے نور سے اپنے قلوب کو اور اذہان کو منور کرنا چاہتے ہو تو اساتذہ کے ساتھ محبت کا، احترام کا وہ رشتہ قائم کرو کہ جو ہمارے اسلاف کی میراث ہے،
جو ہمارے اسلاف کا ورثہ ہے، جب تک اساتذہ کے ساتھ وہ تعلق اور وہ وابستگی نہیں ہوگی، یقین کرو دوستان محترم، وہ علم جس کا تم حصول چاہتے ہو وہ ایک سینے سے دوسرے سینے میں کبھی منتقل نہیں ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔